الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اسلام کا ادنا خادم محمد عارف جاوید آپ کی خدمت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ آئیے اس مبارک سلسلے کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نورانی تذکرہ سے کرتے ہیں۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل کی چند ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا مختصر تذکرہ قرآن کریم میں سورہ فیل کے اندر موجود ہے، اور در حقیقت واقعہ فیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا ظہور تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل کے 55 دن کے بعد بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد میں ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مختصر تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572 سال کا، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 960 سال ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی نورانی گھڑی تھی، رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے مصداق ہمارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ولادت پاک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ فرماتے ہیں
کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ مختون تھے اور آپ کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ یہ بات معلوم کر کے اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھے تھے ان کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لَيَكُونَنَّ لِابْنِي شَأْنٌ، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔